बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हम बात करेंगे ख्वाजा साद रफ़ीक की अदालत में नैब अदालत में आमद और उसके केस की समाअत हुई है। और ये बेसिकली कल समाअत हुई और ख्वाजा साद रफ़ीक अदालत में पेश हुए। और दो बड़ी अहम चीज़ें हैं जो मैं आपसे शेयर करना चाह रहा था। एक तो जो केस की समाअत है उसकी जो डिटेल्स हैं वो मैं आपसे शेयर करना चाह रहा था, और दूसरा ख्वाजा साद रफ़ीक ने वहाँ से जब अदालत से बाहर निकले और मीडिया से गुफ्तगू की तो वहाँ दो तीन बड़े अहम पॉइंट्स के ऊपर ख्वाजा साद रफ़ीक ने बात की। एक 18वीं तरमीम के हवाले से और एक चौधरीयों के साथ जो उनका ताल्लुक़ दोबारा से डेवलप हो रहा है उसके ऊपर भी बड़ी खुलकर बात की ख्वाजा साद रफ़ीक ने। ख्वाजा साद रफ़ीक कल जब अदालत में पेश हुए, एक तो दो चीज़ें बड़ी अहम हैं जो मैं आपको बताऊंगा। एक तो जो पुलिस ऑफिसर्स हैं वो जिस तरह ये करप्ट माफिया को प्रोटोकॉल देते हैं, जिस तरह उनको सलूट मारते हैं, जिस तरह उनके सामने जी करते हैं, जिस तरह उनके सामने झुकते हैं, तो ऐसा लगता नहीं है कि ये इस वक्त अपोजिशन में है और इस वक्त इनकी हुकूमत नहीं है, बल्कि यही लगता है कि ये कोई सिटिंग मिनिस्टर आए हैं और पुलिस ऑफिसर्स की ज़िम्मेदारी है कि वो जो सिटिंग मिनिस्टर है उसको प्रोटोकॉल दें या उसको सलूट मारें। ऐसा बर्ताव किया जाता है, चाहे वो हमज़ा शहबाज हो या इस तरह के जितने भी फ्राडिये अदालत में पेश होते हैं, राना सनाउल्लाह हो गया, ख्वाजा साद रफ़ीक हो गया, ये जो पूरा गैंग है जब ये अदालत में आता है तो मैंने देखा है कि एसपी रैंक के लोग इनको सलूट मार रहे होते हैं या इनके आगे पीछे फिर रहे होते हैं और जी कर रहे होते हैं। तो इंसान समझता है कि क्या ये अपने ओहदे की तजलील कर रहे हैं, क्या इनको जो एक पब्लिक ये सर्वेंट्स हैं बजाय इसके कि ये पब्लिक को तो ऐसे डील करते हैं कि जैसे इनके दुश्मन हों, और इन चोर उचक्कों को जिनको पकड़ना इनकी ज़िम्मेदारी थी, जिनके गिरबानों में हाथ डालना इनकी ज़िम्मेदारी थी, उनके सामने ये झुक जाते हैं, उनके सामने ये जी करते हैं। तो बड़ी ही जो चीज़ें हैं वो बड़ी ही बाइसे शर्म हैं पुलिस के लिए। दूसरा हम वहीं पे देखते हैं कि जो ये रिपोर्टर्स फिर रहे होते हैं, मुख्तलिफ जो मेन स्ट्रीम मीडिया के रिपोर्टर्स हैं जो अपने आप को बड़ा सीनियर रिपोर्टर्स मानते हैं, वो जिस तरह आगे पीछे फिरते हैं, जिस तरह ख्वाजा साहब कहते हैं और जिस तरह वो एक सवाल का जवाब लेने के लिए खुशामद कर रहे होते हैं, वो भी मैं समझता हूँ कि उनको ज़ेब नहीं देता। उनको जब भी वो मीडिया टॉक करते हैं टू द पॉइंट बात करें, लेकिन खुशामद करना पता नहीं ये मीडिया के लोग क्यों अपना फ़र्ज़ समझते हैं, या ये समझते हैं कि शायद खुशामद करके ये आगे जा सकते हैं। बहरहाल जो भी बात है, तो ख्वाजा साद रफ़ीक अदालत में पेश हुए। नज़ीर अहमद चौधरी साहब की अदालत में जो एहतसाब अदालत के जज हैं, ये जो पैरागॉन सिटी रेफरेंस का केस था उसकी समाअत थी। और ये पैरागॉन सिटी रेफरेंस वो है जिसमें फ़र्द जुर्म ऐद हो चुका है और जो 9 पहले गवाहान अपनी स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवा चुके हैं, मज़ीद गवाह अपनी स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवाने आए हैं। होता ये आया है कि पहले कोरोना वायरस की वजह से ख्वाजा साद रफ़ीक 2-3 डेटा फेयरिंग्स पे लास्ट डेटा फेयरिंग्स पे पेश नहीं हुए, और आज बड़ी अहम बात ये थी कि जो मेन गवाह है कैसर अमीन भट्ट, जो कि साबका डायरेक्टर है पैरागॉन सिटी का, वो आज पेश नहीं हुआ। हालांकि आज अदालत ने लास्ट डेटा फेयरिंग पे उसको पाबंद किया था कि वो आए और अपनी स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवाए, वो लास्ट डेटा फेयरिंग पे आया था, लेकिन आज वो पेश नहीं हुआ। जिसके ऊपर अब जब भी कोई अदालत में पेश नहीं होता गवाह तो नए सिरे से जो प्रोसीजर है वो शुरू हो जाता है, उसके सम्मन उसको जारी होते हैं, फिर वारंट जारी होते हैं, और अगर वो उसके वारंट जारी होती हैं वो पेश हो जाता है, 2 तारीखों पे आ जाता है, फिर नहीं आता, फिर उसके वारंट जारी हो जाते हैं। तो ये हमारा, और ये इसमें जज भी मैं समझता हूँ बेकसूर हैं, क्योंकि हमारे जब कानून में लिखा हुआ है कि आपने मौका देना है, तो जब कानून में लिखा है तो जज पाबंद हैं लिखे हुए कानून के, इस वजह से वो उनको रिलीफ दे देते हैं। तो अदालत ने इस्तफसार किया ख्वाजा साद रफ़ीक से कि ख्वाजा साहब आप पिछली 2-3 डेटा फेयरिंग्स पे नहीं आ रहे, हम भी आते हैं, प्रोसिक्यूटर्स भी आते हैं, आपके वकला भी आते हैं, तो कोरोना वायरस का इतना मसला तो नहीं है। जिसके ऊपर ख्वाजा साद रफ़ीक ने कहा कि मैं इतना लंबा अरसा जेल में रहा हूँ और मैं बड़ी ही शदीद अज़ियत में मैंने वो दिन गुजारे हैं और मैं बहुत ज़्यादा परेशान था, मैं मेंटली डिस्टर्ब था, और मुझे काफ़ी अरसा लगा है दोबारा अपने सेहत को जो बहाल करने में और अपने आप को दोबारा खड़ा करने के लिए मुझे काफ़ी वक्त लग गया है। मैं इस वजह से, क्योंकि मेरी सेहत डिस्टर्ब थी,
تو میں عدالت حضور میں پیش نہیں ہو سکا، جس کے لیے میں معذرت کرتا ہوں۔ اور پہلے میں نے اپنے کونسل کے ذریعے اپلیکیشنز دے کے باقاعدہ عدالت سے اجازت چاہی تھی، جس کی بنیاد پر میں عدالت میں پیش نہیں ہوا تھا۔ تو عدالت نے کہا کہ اب آپ کے خلاف کیس سپریم کورٹ کی ججمنٹ بھی آ گئی ہے آپ کے بیل کے کیس میں، اور وہاں بھی آپ کا ایک ہی پوائنٹ تھا کہ ٹرائل کورٹ لنگر آن کر رہی ہے۔ تو عدالت نے کہا کہ یہ فائل سامنے پڑی ہے، یہ آپ کے کونسل بھی کھڑے ہیں، تو عدالت کی طرف سے تو کوئی لنگر آن نہیں ہے، کافی عرصہ سے آپ نہیں آ رہے تھے، جس کی وجہ سے کیس پینڈنگ تھا۔ تو اس میں بڑے اہم گواہان ہیں وہ آئے ہوئے ہیں، تو ان کی سٹیٹمنٹ ریکارڈ کر لیتے ہیں، جس کے اوپر جو نیب پروسیکیوٹرز تھے انہوں نے کہا کہ جناب آج جو دو گواہ تھے، ایک وہ جو پٹواری حلقہ تھا ریاض وہ پیش ہوا، اور ساتھ جو سب رجسٹرار ہے عزیز بھٹی ٹون وہ پیش ہوا، اور یہ سب رجسٹرار صاحب پچھلی 3-4 ڈیٹ آف ہیئرنگ سے مسلسل پیش ہو رہے ہیں۔ آج ان کی جب ایویڈنس ریکارڈ ہونی تھی تو نیب نے یہ کہا کہ ہم اپنی ایویڈنس ڈسکلوز نہیں کرنا چاہتے، ہم اپنے تینوں جو مین گواہ ہیں، ایک کیسر امین بٹ جو کہ سابقہ ڈائریکٹر ہے جو وعدہ معاف گواہ بن چکا ہے خواجہ برادران کے خلاف، ایک وہ، دوسرے سب رجسٹرار عزیز بھٹی ٹون، اور تیسرا پٹواری متعلقہ حلقہ کا جہاں پیراگون سٹی بنایا جا رہا تھا، ان تینوں کی ایویڈنس اکٹھی کروانا چاہتے ہیں۔ ہم نہیں چاہتے کہ دو گواہوں کی اب ہو جائے ایویڈنس، جس سے جو ہمارا مین کیس ہے وہ ڈسکلوز ہو جائے گا اور پھر تیسرے گواہ کے لیے مشکل ہو جائے گا۔ اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ تینوں گواہوں کی ہم اکٹھی جو ایویڈنس ہے وہ ریکارڈ کروائیں، جس کے اوپر عدالت نے کہا کہ آپ کی بات ٹھیک ہے۔ تو کیسر امین بٹ کے بارے میں پروسیکیوشن نے عدالت کو بتایا کہ وہ بیمار تھے، اس وجہ سے عدالت میں پیش نہیں ہو سکے، نیکسٹ ڈیٹ آف ہیئرنگ پہ ہم تینوں گواہوں کی جو سٹیٹمنٹ ہے وہ ریکارڈ کروا دیں گے، جس پر عدالت نے 2 جون کے لیے کیس کی سماعت کو ملتوی کر دیا۔ اب جو باڈی لینگویج مجھے نظر آئی پروسیکیوٹرز کی بھی اور خواجہ سعد رفیق کی، اور جو خواجہ سعد رفیق کے وکلاء تھے، جو میں نے آپ کو پہلے ایک دفعہ بتایا تھا کہ سپریم کورٹ میں دوران بحث جو اشتر اوصاف صاحب ہیں جو ایڈوکیٹ تھے خواجہ سعد رفیق کے، انہوں نے عدالت کو یہ کہا تھا کہ ہمارا پیچ اپ ہو رہا ہے، ہماری پلی بارگیننگ چل رہی ہے نیب کے ساتھ، اور مجھے یہ لگتا ہے باڈی لینگویج دیکھ کے نیب کے پروسیکیوٹرز کی بھی اور خواجہ سعد رفیق اور اس کے وکیل کی بھی کہ وہ ٹائم کنزیوم کر رہے ہیں، کہیں نہ کہیں ان کی کوئی بات چیت چل رہی ہے، اور وہ اس کو کیونکہ یہ جو اہم گواہان ہیں، یہ تینوں اہم گواہان ہیں، اگر ان کی سٹیٹمنٹ ریکارڈ ہو جائے گی تو اس کے بعد تو کیس کلیئر ہو جائے گا، اس لیے یہ کہیں ٹائم کنزیوم کرنے کے لیے ان کو موقع دے رہے ہیں پلی بارگیننگ کا، اور ان کی کہیں نہ کہیں یہ بات چل رہی ہے، جس کی بنیاد پر نئے پروسیکیوٹرز نے یہ کہا کہ ہم تینوں گواہان کو اکٹھا ان کی سٹیٹمنٹ کروائیں گے۔ ہوتا یہ ہے کہ جب اگر 3 گواہوں کی سٹیٹمنٹ ریکارڈ ہو گئی ہے، اور جب ڈیفنس کونسل جو ملزم کے وکیل ہوتے ہیں وہ کراس ایگزامینیشن کرتے ہیں، تو ہمیشہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ جو 3 گواہ ہیں تو وہ 3 گواہوں کی ایک ہی دن ان کے اوپر جرح کریں، تاکہ جو سوال وہ ایک سے پوچھ رہے ہیں وہ دوسرے سے بھی انہوں نے وہی سوال پوچھنے ہیں، تو ڈیفنس ڈسکلوز نہ ہو جائے، اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ کہیں یہ نہ ہو کہ اگر ایک گواہ رہ جائے گا اور وہ 2 دن کے بعد اس کی ہم جرح کریں گے تو وہ جو دوسرے گواہ ہیں اس کو بتا دیں گے کہ یہ سوال پوچھے گئے تھے۔ تو ہمیشہ جو ڈیفنس کونسل ہوتی ہے وہ یہ سمجھتی ہے کہ اگر کراس ایگزامینیشن کرنا ہے تو وہ تینوں گواہوں کا اکٹھا ہوگا۔ اب یہ جو ایگزامینیشن آف چیف ہوتا ہے یہ تو وہی ہے جو پہلے ان کے آلریڈی ان کی سٹیٹمنٹس ریکارڈ پہ آ چکی ہیں، کوئی نئی بات نہیں ہوتی، بلکہ انہی کو دہرانا ہوتا ہے جو ان کی پہلے سٹیٹمنٹس آ چکی ہوتی ہیں۔ لیکن نئے پروسیکیوٹرز کی یہ جو ان کی یہ پلی تھی، عدالت نے اس کو ایکسیپٹ کیا اور 2 جون کے لیے کیس کو ملتوی کر دیا۔ اب 2 جون کو عدالت نے اپنے آرڈر میں لکھا ہے کہ 2 جون کو خواجہ سعد رفیق کو بھی پابند کیا ہے کہ وہ ہر حال میں عدالت میں پیش ہوں، اور ساتھ نیب کے گواہوں کو پابند کیا ہے، اور عدالت نے یہ کہا ہے کہ اگر وہ پیش نہیں ہوں گے تو ان کے نان بیلیبل وارنٹ جاری ہو جائیں گے گواہوں کے، اگر وہ عدالت میں پیش نہیں ہوں گے۔ وہیں پہ جب وہاں سے عدالت سے باہر نکلتے ہیں تو ان سے میڈیا کے لوگ سوال پوچھتے ہیں 18ویں ترمیم کے حوالے سے، تو وہ کہتے ہیں کہ 18ویں ترمیم کے حوالے سے حکومت نے ابھی تک ہم سے رابطہ ہی نہیں کیا، نون لیگ سے رابطہ نہیں کیا، حالانکہ نون لیگ یہ کہہ رہی ہے کہ ہم مخالفت کریں گے، لیکن اصل بات یہ ہے کہ حکومت نے بھی ان سے رابطہ نہیں کیا، کیونکہ حکومت کچھ ایسا سوچ نہیں رہی۔ ہاں ایک کیس ہے جو سو موٹو کیس چل رہا ہے سپریم کورٹ میں کرونا وائرس کو لے کے، جو لاسٹ ڈیٹ آف ہیئرنگ تھی، انفارچونیٹلی
انفارچونیٹلی ہم اس کے اوپر بات نہیں کر سکے، اس کے اندر صوبوں کے اختیارات کے اوپر بات ہوئی تھی، اور یہ ہو سکتا ہے کہ کہیں نہ کہیں عدالت جو سوالات اٹھائے تھے وہ نیکسٹ ڈیٹ آف ہیئرنگ پہ اس کے اوپر ڈسکشن ہو، اور کہیں عدالت کے ذریعے کچھ صوبوں کے اختیارات کے اوپر پابندی لگ سکتی ہے، لیکن یہ دیکھیں گے اس سماعت کے اوپر۔ خواجہ سعد رفیق کا یہ کہنا تھا کہ 18ویں ترمیم کے حوالے سے بھی ہم سے کوئی مشاورت نہیں کی گئی۔ دوسرا، خواجہ سعد رفیق نے جو بات کی ہے کہ یا نیب کا قانون چل سکتا ہے یا ریاستی امور چل سکتے ہیں، ایک چیز چل سکتی ہے، یا یہ نیب کو چلا لیں یا یہ ریاست کو چلا لیں۔ تو وہ خواجہ سعد رفیق کے بقول نیب اگر اپنا کام کرتی رہے گی تو ریاست کام نہیں کر سکے گی، کیونکہ ریاست یہ سمجھتے ہیں اپنی کرپشن کو، اور اگر ان کی کرپشن کو روکا جائے گا تو شاید ان کے لیے کام کرنا مشکل ہو جائے گا۔ تو خواجہ سعد رفیق نیب کام کرے گی ایمانداری سے تو ریاست چلے گی، یہ پوری قوم کا نعرہ ہے اور پوری قوم کی خواہش ہے کہ نیب اچھے طریقے سے ایمانداری سے کام کرے گی تو تب ریاست چلے گی۔ اور اب آپ کا یہ جو کہنا ہے کہ نیب چلے گی یا ریاستی امور چلیں گے، یہ قوم اس کو ریجیکٹ کرتی ہے انشاءاللہ آپ کے خلاف، کیونکہ اگر پلی بارگیننگ میں آپ کچھ دے دیتے ہیں، کیونکہ نیب کا قانون ہے، اور آپ کچھ دے دیتے ہیں اور آپ معافی مانگ لیتے ہیں تو اور بات ہے، نہیں تو آپ کے خلاف جتنا سٹرونگ کیس ہے آپ نے لمبے عرصے کے لیے جیل میں رہنا ہے، اور یہی آپ کے لیے پریشانی ہے، اور اسی پریشانی سے بچنے کے لیے آپ آج کل چودھریوں سے بھی ملاقاتیں کر رہے ہیں۔ اب 2 جون کو دیکھتے ہیں کہ کیا ڈیولپمنٹ ہوتی ہے، جو بھی اس کیس میں مزید ڈیولپمنٹ ہوگی ہم آپ کو آگاہ کریں گے۔ بہت شکریہ۔